کے متعلق وہ آپ کی کتب میں موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کے کتب میں موجود نہیں ہے کہ عائشہ اپنے بتیجیوں سے اپنے بہانجیوں سے وہ رضاعی کبیر کراتی تھی، مردوں کو پستان دلاتی تھی؟ یہ آپ کی کتب میں موجود نہیں؟ یہ توہین، اگر یہ توہین ہے تو عائشہ نے خود اپنی توہین کرائی ہے۔ تم مجھے بتاؤ، میں آپ کے تمہارے اکابر نے تمہارے لیے کوئی عزت چھوڑی ہے؟ تم بتاؤ نا، تم بتاؤ کیا عائشہ رضاعی کبیر کراتی تھی یا نہیں کراتی تھی؟ رضاعی کبیر کس کو بولتے ہیں؟ بتا دینا۔ اللہ یاری صاحب آپ سے باہر ہو گئے۔ اللہ یاری صاحب مجھے دیکھتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کوئی خاص وجہ ہے، اور علمی بات بھی نہیں کرتے، آدھے میں بھاگ بھی جاتے ہیں، 3 دفعہ پہلے بھی بھاگ کیا ہے۔ مجھے ترس آ رہا ہے آپ پہ، اللہ یاری صاحب ترس آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو کھلی آفر دی ہے، میں شیعہ ہو جاؤں گا اگر آپ میرے دعوے پر، میں جو دعویٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ میں نے حدیث پڑھی بھی کہ آپ لوگ ساری شیعہ کی عمارت کھڑی ہے، سب لوگ جانتے ہیں نا۔ ان کو اس دفعہ اتنا کہہ دیا ان کو، بھائی اپنا موقف بیان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بسم اللہ کرو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی شیعہ کی ساری عمارت، شیعہ مذہب کی جو عمارت ہے وہ کس پہ کھڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور اطرت رسول، یہ میرا دعویٰ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، غلط ہے یہ دعوت تمہاری باطل ہے، یہ سمجھ رہے ہیں عزیزو، دعوت تمہارے باطل ہے کہ صرف ہمارے پاس ایک ہی ہے۔ بات تو نہیں کاٹو نا، بات نہ کاٹو، نہیں، آپ کا دعویٰ ہی باطل ہے۔ دیکھیں آپ کو علماء نہیں ٹائمنگ ہے یہاں پہ، ڈسٹریبیوٹ تو ہم نے نہیں کیا، تقسیم تو نہیں کیا، آپ کا دعویٰ ہی باطل ہے۔ ہمارے پاس ایک حدیث نہیں ہے کتاب اللہ و اطرتی، ہمارے پاس ہزاروں حدیث ہے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں شیعوں کے پاس کی بنیاد اسی حدیث پر ہے، کتاب اللہ و اطرتی نہیں، شیعوں کے پاس ہزاروں حدیث ہے۔ کس نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے ہزاروں مان لیتا ہوں، اللہ یاری صاحب دل کھلا رکھا ہوا، اپنا دل کھلا ہے آپ کے لیے۔ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں نہیں بھاگ رہا، آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہزاروں ہیں، چلے مان لیا، لیکن بنیاد تو شیعہ کی کتاب اللہ اور اطرت رسول ہے نا، یہی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ ان کو ہم نے وقت دیا ہے کہ یہ اپنا موقف بیان کریں، اپنا موقف بیان کریں، اور یہ اپنا موقف بیان نہیں کہہ رہے ہیں میرا یہ ادعا ہے۔ سوال تو پہلے انہوں نے کہا سوال ہے، سوال تو یہ پھر کہا سوال نہیں، ادعا ہے، ادعا، اس ادعا کو ثابت کریں تو میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ تو اپنا ادعا بیان کرو میرے بھائی۔ ہمارا جو اساس ہے دین کا اساس ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، توحید کے بعد نبوت اور رسالت ہے، اس کے بعد امامت ہے، سمجھ میں آئی نا؟ یہ بنیاد کی ترتیب جو ہے نا، دین کی بنیاد کی ترتیب اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے وہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، حضور علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں، آپ ان کو آخری نبی مانتے ہوں گے یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں امامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو وہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، ایسا ہی ہے، آپ بھی اس بات کو 100% مانتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، شیعہ اور سنی اس وقت 2 الگ الگ مکتب ہے، الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ مذہب ہیں، آپ کی بنیاد جو ہے وہ کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور اطرت ہے۔ آپ اگر مجھے کتاب اللہ، جس کتاب اللہ کو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جس پر آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، اگر وہ کتاب اللہ آپ مجھے دکھا دیں، وہ کتاب اس کو جس کو آپ مانتے ہیں وہ کتاب اگر دکھا دیں، اور اطرت رسولی، اور اطرت رسول کے جتنے بھی جو ان کی پیروی ہے، جو ان کے اتباع ہے، جو ان کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلتا اپنے آپ کو ثابت کر دیں، تو اللہ کی قسم میں آج ہی شیعہ ہو جاؤں گا۔ آپ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں میں کامیاب ہوں۔ سمجھ گیا، میرا موقف کہتا ہے قرآن دکھاؤ، ان کا سوال یہ قرآن دکھاؤ نا۔ سنیں، علی صاحب بات کاٹتے ہیں، آپ بات کاٹتے ہیں، جب میں کاٹتا ہوں پھر آپ روتے ہیں، پھر آپ بھاگتے ہیں، ایسا نہ کریں نا، بات تو پوری ہونے دیں، موقف پورا رکھنے دیں، پھر بات کریں آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت علی، میرا آپ پر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اسی بات پر آپ سے گفتگو ہو چکی ہے کتاب اللہ پہ، تو آپ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو حضرت عثمان نے لکھا ہے، یہ تو صحابہ نے جمع کیا ہے، علی والا قرآن تو دوسرا ہے۔ اگر اللہ کی قسم علی والا قرآن آپ مجھے دکھا دیں، ظاہر ہے آپ کے پاس تو ہوگا، آپ کو تو انہوں نے جائے نہیں چھوڑا ہوگا نا، وہ قرآن دکھا دیں کہ اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں، اور اس کو ثابت کریں کہ یہ حضرت علی کا لکھا ہوا ہے، تو مجھے حضرت علی کا قرآن قبول ہے، میں اس قرآن کو چھوڑ دوں گا۔ دوسری بات، اہل بیت اطہار
اہل بیت یا اب یہ اتباع قرآن کا پہ بات معاملہ- کرتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیں، پہلے نقطے پہ بات کرتے ہیں قرآن مجید پر، نہیں، کیونکہ اس میرا پہ موقف رکھیں نا، اس پہ وقت لگے گا، میں اپنا اس پہ موقف وقت رکھوں، لگے گا، میں نہیں اپنا نہیں موقف نہیں رکھتی ہوں، میں نہیں اپنا نہیں موقف رکھتی اسی ہوں، قرآن میں پہ اپنا پہلے موقف- قرآن پہ بات دیکھیں، کاٹتے ہیں۔ قرآن آپ والی نے موضوع بات ختم کر کرنی دیں، قرآن والی موضوع آپ ختم نے کر دیں، میری بات- قرآن دیکھیں، ایک میں آپ کو نہیں اجازت دوں گا کہ دو مختلف موضوعات یہاں پہ چھیڑ دیں، ایک قرآن پہ بات ہو رہی، پھر اس کے بعد اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر، پہلے نہیں، یہ قرآن پہ دونوں بات، آپ کی بنیاد ہے نا، دونوں آپ کی نہیں بنیاد ہیں، یہ دیکھیں الگ الگ بنیاد نہیں ہے۔ ہماری قرآن اور توحید اہل ہے، بیت ایک نہیں ہے، بنیاد ہماری قرآن اور توحید ہے، اہل اس کے بیت بعد ایک نہیں ہے، نہیں الیاری بنیاد صاحب، قرآن اور اہل بیت ایک نہیں ہے، قرآن اور میرے اہل بیت بھائی ایک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں، پہلے قرآن پر، اس کے بعد وقت بچا تو اہل بیت علیہ السلام پر، یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہم ایسے ٹھیک مانتے ہے ہیں، آپس میں ٹھیک ہے، دوری لیکن مانتے ایک ہیں۔ نہیں ہے، لیکن دو مختلف موضوعات ہیں، پہلے قرآن پہ بات کرتے ہیں، آپ نے کہا قرآن ہمیں دکھاؤ، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، پہلے اس پہ بات کرتے سننے ہیں، دے، بات میری نہیں بات پوری ہونے نہیں دے، میرا نہیں دعویٰ تو بات پورا رکھیے، ہونے دے نا، قرآن کے میرا دعویٰ تو متعلق، پورا ہونے دے۔ قرآن کے متعلق آپ کی بات کامل ہو میرا چکی ہے، دعویٰ یہ ہے کہ میرا او دعویٰ بھائی یہ ہے کہ صاحب، یہ قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن لکھا ہوا ہے اور اہل بیت اس کی تشریح ہے، بات آپ سنیں، نہیں مانتے؟ بات سنیں، اجازت دیں، آپ کہتے ہیں قرآن مجید ہمیں دکھاؤ، آپ کا یہ نقطہ ہے نا پہلے، اب دوسرا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو بھی بات ہے وہ الگ بات ہے، پہلے آپ کہتے ہیں قرآن مجید، مجھے جو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کم ہے، مجھے اصلی قرآن دکھاؤ، آپ کا یہ نقطہ ہے، میں سمجھ گیا ہوں، میں اپنی بات کو بالکل آپ کو ایک چھوٹے سے بھائی الفاظ صاحب، میں بھائی ایک صاحب، جملے میں بیان کرتا ہوں۔ اگر علی والا آپ قرآن، دیکھیں علی عزیزو حضرت عزیزو سیدنا اس شخص علی کے والا متعلق، قرآن، میرے محترم ناظرین، یہ شخص کے بھی اس کے ساتھ یہی مشکل رہتا ہے کہ یہ جو ہے بات کو کاٹتا ہے اور مختلف موضوعات کو ایک دفعہ آ کے چھیڑنا چاہتا ہے، بھائی صاحب آپ قرآن کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں نا، تو قرآن کے متعلق بات کرو، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے متعلق بات کرتے ہیں، اس بات کو آپ نہیں ماننا چاہتے؟ میں کہہ رہا ہوں اس قرآن میں اور کیا اہل بیت اشکال ہے؟ دونوں ایک ہے، نہیں ہے مجھے کہ اشکال نہیں ہے ہے، کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، رسول یہ پاک ہے صلی اللہ علیہ کہ وسلم نے الگ فرمایا نہیں ہوں، کبھی ایک آپ دوسرے سے کیوں منع الگ کر نہیں ہوں گے، آپ کیوں منع کر رہے ہو پھر؟ قرآن ایک کتاب ہے، قرآن ایک کتاب ہے، ایک صامت ہے، چلتا نہیں ہے، بولتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، قرآن اللہ کی اور اہل آیات بیت ہیں، چلتے پھرتے قرآن کے لیے اللہ کے کلمات ہیں، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام شخص ہیں، افراد ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اور قرآن کے ہر لحاظ سے یہ ایک ہوں، یا میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، تائید نہیں کرتا، بہرحال اب قرآن مجید کے متعلق آپ نے سوال کیا، میں قرآن کریم کو لکھا ہوا قرآن مانتا ہوں اور اہل بیت کو چلتا پھرتا قرآن مانتا ہوں۔ تم نہیں آپ مانتے، ان کو تم جب یہ وہ جھوٹ کہہ آپس رہے سے ہو تم، سنو، بات پوری سنو نا، جب وہ آپس سے جدا نہیں ہو سکتے تو آپ کیوں جدا کر رہے ہیں؟ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، یاری صاحب آپ مجھے سنی بنانے کے چکر میں میں چاہتا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں، مجھے قائل کرو نا، ختم بات آپ کی، مجھے قرآن دکھاؤ۔ آپ اگر نہیں، بات کدھر ختم ہوئی؟ حضرت علی والا قرآن اگر مجھے آپ دکھا دو، مجھے علی والا قرآن قبول ہے، اور اہل بیت سب اطہار سے کی پہلے تابعداری- آپ مجھے اس بات کا جواب دے دو میرے عزیز، آپ کے سوال میں نکات سمجھ گیا ہوں، آپ میری بات نہ کاٹیں، دیکھیں ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ حضرت علی نے کیا۔ میں اس کے بعد تو آج کل شیعہ کو پڑھ رہا ہوں، میں آج اوکے، کل- میں شیعہ پڑھ رہا ہوں، میں شیعہ- ان کے بعد کس نے قرآن جمع کیا تھا؟ قرآن کریم تو صحابہ اکرام نے جمع کیا ہے، قرآن کریم کس نے جمع کیا؟ صحابہ اکرام۔ وہ صحابہ کا کیا نام ہے؟ سب سے پہلے کس صحابہ نے قرآن جمع کیا؟ بتاؤ نا مجھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہیں کریم نہیں جب نہیں حضور چالاکی، علیہ- دیکھیں میں ایمانداری سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، دنیا دیکھ رہی ہے، اب صحابہ، سب صحابہ دنیا میں دنیا لاکھ دیکھ صحابہ رہی ہے، تھے، چلاکی سے نہیں کرنا تو علی والا قرآن دکھاؤ، دنیا میں شیعہ ہو رہا ہوں، دیکھیں دکھاؤ بھائی، علی والا قرآن، دیکھیں سب دنیا جانتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شیعہ نہیں ہو چلاکی رہے چھوڑے ہیں، نا پھر۔ اور بھائی صاحب، لوگ آپ کے میں آپ سے اس طرح گفتگو نہیں کر سکتا، ہوتے ہیں۔ اگر تم میرے سوال کے جواب نہیں دو گے تو میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، سب سے پہلے کس صحابی نے قرآن جمع کیا؟ مجھے بتا دو، جواب دے دو۔ دیکھیں میں آپ کو بڑی تسلی کے ساتھ، علیاری صاحب بالکل آپ میری طرف نہ دیکھیں، کیونکہ آپ مجھے دیکھتے آپ غصہ آ جاتا ہے، تو بات سنیں، آپ میری طرف نہ دیکھیں، بات سنیں، مجھے میری آپ بات کی سنیں۔ چالاکی، آپ کی میں- بدتمیزی سے غصہ آتا ہے، سب دنیا نے دیکھا، میں نے آپ سے سوال کیا سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ آپ نے کہا علی علیہ السلام نے، سمجھ گیا، اس کے بعد سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ کہتا ہے صحابہ نے۔ میرے عزیزو، صحابہ ایک فرد کا نام نہیں ہے، صحابہ میں دنیا دیکھیں، حافظ ابن حجر کی کتاب علی صحابہ 1,20,000 صحابہ تھے، انہوں نے سب نے قرآن جمع کیا ہے؟ کسی نے ادعا کیا کہ سب صحابہ نے قرآن جمع کیا ہے؟ صحابہ میں سے کچھ افراد نے قرآن جمع کیا ہے، وہ کون تھا سب سے پہلے صحابہ میں سے جس نے قرآن جمع کیا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، اس کا سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ دے رہا ہوں علیاری صاحب، دے رہا ہوں۔ آپ کے پاس ایک مسلمان، ایک انسان وہ شیعہ ہونے کے لیے آیا
اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن دکھاؤ اور میں شیعہ اور مجھے ہوتا ہوں